الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق اللہ علیہ. وإلى مدین أخاهم شعیبا، اور مدین کی طرف ارسلنا کے ساتھ ہی ہے سارا، ہم نے بھیجا رسول بنا کر مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب کو. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے. مدین یہ حجاز سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، اور یہ ایک قسم کی اس زمانے کی تجارتی منڈی بھی تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے لیے ایک راستہ تھا، یہاں سے گزرتے تھے. تجارتی منڈی کی حیثیت تھی. مدین اصل تو اس قبیلے کا نام تھا جو وہاں آباد تھا، لیکن انہی کے نام پر اس علاقے کا نام بھی مدین رکھا گیا. یہ آج کل کہتے ہیں یہ اردن اور فلسطین کے شمال میں واقع ہے یہ علاقہ. تو ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اخاہم اس لیے کہا کہ انہی میں سے تھا، اس قومیت میں وہی تھا، ان کا نسبی بھائی تھا. قال، تو شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت ہے کہ وہ مشرک اور کافر قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود. اللہ کے علاوہ کوئی معبود تمہارا نہیں ہے. جو تم عبادت کرتے ہو، یہ اصحاب الایکہ کہا جاتا تھا. مدین والوں کے ایک نام قرآن پاک میں اصحاب الایکہ کا بھی آتا ہے. یہ درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، عجیب قوم تھی، درختوں کی. تو اصحاب الایکہ اسی وجہ سے کہا. تو ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان. ولا تنقص، نقص ینقص، نقصاً، نقص کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی مت کرو. مکیال کیل سے ہے، ناپنا، اس کا اسم اعلیٰ ہے. میزان وزن سے، وزن یزن زنتاً و وزناً، وزن کرنا. اور کال یکیل کیلاً، ناپنا. ناپنا اور تولنا دونوں میں فرق ہے نا. ہاں وہ بھی ہے، اور کسی برتن کے ساتھ وہ ناپتے ہیں وہ چیز، وہ بھی ہے. اور ہاں جی، تولنا اور چیز ہے، ناپنا اور چیز ہے. دونوں چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک وزن کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ناپنے کے ساتھ ہوتا ہے. کیل جو ہے یہ ناپ ہے، اور میزان جو ہے یہ وزن سے ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ان برائیوں کا، ان میں یہ دو ہی برائیاں ہیں ذکر کے، ناپ تول میں یہ جو کمی کرتے تھے چونکہ تجارتی منڈی تھی. اور دوسری آیتوں میں آتا ہے، اور ان کے احوال جو آئے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ یہ ناپ تول میں
لوگوں سے لیتے ہوئے تو زیادہ لیتے تھے، ان کو کم دیتے تھے، قیمت میں بھی گڑبڑ کرتے تھے، قیمتوں میں بھی گڑبڑ کرتے تھے، اور راستے میں انہوں نے کوئی ٹیکس زبردستی لوگوں سے لیتے تھے پاٹھک بنا کے، اور ڈاکہ بھی کرتے تھے، رہزن بھی تھے۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن دو قوموں کے بارے میں ابھی جو ہم نے پڑھا، ایک قوم لوط اور ایک قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، ان دو قوموں کے بارے میں ابھی جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ ان میں کفر اور شرک کے علاوہ بھی بعض ایسی بری حرکتیں تھیں کہ جس کو اللہ نے بالکل ناپسند فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے ناپ تول میں کمی، اور ناپ تول میں کمی کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہاں ناپ تول میں کمی ہو تو وہاں اس علاقے پر قحط مسلط ہوتا ہے اور مہنگائی آ جاتی ہے۔ یہ جو ڈنڈیاں مارتے ہیں نا، تو یہ ڈنڈی مارنا کوئی تولنے اور ناپنے ہی کے چیز میں نہیں ہے، ہر چیز میں ڈنڈی مارنا اس میں شامل ہے۔ جس چیز میں بھی آپ دوسروں کو دھوکہ دے کر مال بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ناپ تول میں ہی کمی ہے۔ تطفیف اسی کو کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے حقوق میں ڈنڈی ماریں، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ولا تنقصوا المکیال انی اراکم، اچھا کہاں تھا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں پاتا ہوں خیر میں، بھلائی میں، یعنی آسودہ حال، اچھی حالت میں۔ یہ لوگ مالدار تھے، مال دولت ان کے پاس زیادہ تھا، تو اس طرح تمہارے تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہو تب بھی ناجائز ہے، تمہاری تو ضرورت بھی نہیں ہے، تو یہ تو اس سے بھی بری بات ہے۔ اور یہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ، ان کا ذکر جیسے لوط کے علیہ السلام کے بعد آتا ہے تو ان کے بعد ہی ان کا شروع ہوتا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ ہے، اسی لیے آتا ہے روایت میں کہ یہ ان کے سسر بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، مدین کے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور یقیناً میں تمہارے متعلق ڈر محسوس کرتا ہوں، خدشہ مجھے ہے، عذاب یوم محیط، احاطہ کرنے والے، کسی دن کے احاطہ کرنے والے عذاب سے، یعنی چاروں طرف سے گھیرنے والا عذاب۔ احاطہ کہتے ہیں نا، حائط دیوار کو بھی کہا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہوتی ہے، حفاظت کر رہی ہوتی ہے، تو احاطہ کرنے والے، چاروں طرف سے احاطہ کرنے والے عذاب کے دن سے مجھے خوف ہے، یعنی کہ عذاب آئے گا۔ یہ اعمال ایسے تھے کہ ان پر عذاب آئے، کفر شرک کے علاوہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو تو عذاب یقینی طور پر آئے گا۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے جو دائمی ہے، دونوں عذاب مراد ہو سکتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور پھر تاکیداً یہاں پھر حکم دیا کہ اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان، اوفا یوفی، ایفان مانا پورا کرنا، ناپ اور تول کو پورا کرو، یہ کہ ڈنڈے مارے مت کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، اور مت تخسروا الناس، لوگوں کا خسارہ مت کرو، کمی مت کرو، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ اب دیکھو یہاں عمومی لفظ استعمال ہوا، مکیال اور میزان سے بڑا عام لفظ استعمال ہوا کہ لوگوں کی کوئی سی بھی چیز ہو اس میں ابھی کمی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو احکامات دیتا ہے وہ صرف عبادات کا نہیں ہے بلکہ معاملات کا بھی۔ یہاں اب معاملات میں ان میں مسئلہ تھا ان کا، یہ معاملات میں ڈنڈیاں مارتے تھے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا بھی یہاں ذکر ہے۔ اچھا، ولا تعصوا، عصی ان کا معنی ہوتا ہے فساد پھیلانا، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے، فساد مت پھیلاؤ زمین میں، ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ زمین میں مت پھیرو فساد پھیلاتے ہوئے۔ تو گویا کفر، شرک اور یہ ناپ تول میں کمی، لوگوں کے کو خسارہ دینا، یہ فساد ہے اصل میں۔ شرک تو ظاہر ہے فساد ہے ہی، لیکن لوگوں کی چیزوں میں ڈنڈا ماری کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ ڈنڈی مارنا خود فساد کی جڑ ہے کہ اس سے آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، تو آہستہ ہوتے ہوتے یہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔
تو فساد پھیلاتے ہوئے مت پھیرو زمین پر. بقیت اللہ خیر، بقیت باقی سے ہے، باقی ہونا، بچنا، بچا رہنا. اللہ کی طرف سے جو بچا ہوا ملے تمہیں وہ بہتر ہے. یعنی کہ آپ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس احکامات کو پورا کر کے آپ آگے چلیں گے تو جو بچا ہوا آپ کو ملے گا تو وہ بہتر چیز ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں. چیز کم ہو برکت ہو تو وہ خیر ہوتا ہے، چیز زیادہ ہو لیکن برکت نہ ہو تو اس میں نہیں خیر ہوتا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. ایمان والے تو تھے نہیں، یہ مومن تو نہیں تھے. یہ ان کنتم مؤمنین، ایمان کا مطلب یقین کا آتا ہے کہ اگر تم میری باتوں پر گویا کہ تم یقین کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو بچا رہے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے تو اسی میں خیر ہے تمہارا. اچھا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، کوئی چوکیدار نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کہ ایک ایک سے ہاتھ پکڑ کے میں کہوں کہ مت کرو یہ کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح محافظ تمہارا نہیں ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے اور میں اس سے تمہیں بچا سکوں. قالوا یا شعیب، اب انہوں نے جو جواب دیا، یہ اصل میں ان جوابوں کو ذرا صرف شعیب علیہ السلام ہی کی قوم نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ ہیں ان کی قوم کا کہ جتنے بھی جواب آتے ہیں ان جوابات کی طرف ذرا سوچنا ہے ہم نے کہ کیا ہمارے زمانے میں بھی تو اس طرح کے جوابات نہیں آتے. یہ تو قیامت تک کے لیے ہے قرآن. انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یعنی رسم و رواج جو کفر شرک کی حد تک پہنچانے والے تھے اس کو ہم تمہاری باتوں میں، تمہارے دین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دوسرا، او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں جو ہمارے مال میں اپنے مال کے متعلق وہ کریں جو ہم چاہیں، اس سے ہمیں روکتی ہے. اصلاتک تنہانا، تمہاری نماز یہ دو چیزیں کہ اس بات سے ہمیں روکتی ہے کہ جس کی ہمارے باپ دادا پوجتے تھے جن کو، ہم اس کو چھوڑ دیں، یا تمہاری نماز اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں بھی کچھ تصرف ہمیں حاصل نہ ہو. یہ ہے کہ دولت اصل میں اسلام میں تو یہ ہے کہ اصل مالک اس کا اللہ ہی ہے، ہمارے پاس تو بطور امانت ہے، تو جس طرح کے استعمال کا وہ حکم دیتا ہے اسی کے مطابق کرنے کا ہے. لیکن لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا دین ہے کہ ہر چیز میں دخل دیتا ہے، یہ کیسا دین ہے کہ ہر چیز میں دخل دیتا ہے کہ نماز پڑھو بس ہو گیا، عبادت پوری ہو، عبادت ہو گئی تو پوری ہو گئی. آج کل یہ کہا جاتا ہے نا، بس باقی ہمارے مال میں تمہارا کیا کام ہے، جیسے بھی چاہیں جو چاہیں ہم کریں. تو اس طرح کا جواب عموماً اس قسم کے لوگوں کا ہمیشہ سے رہا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں. کس چیز کو چھوڑ دیں؟ ماں، اس چیز کو، یعبد آباؤنا، کہ جس کی عبادت کرتے ہیں ہمارے باؤ، اس کو چھوڑ دیں. او ان نترک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم چھوڑ دیں کہ ہم کچھ کر بھی نہ سکیں اپنے اموال میں اپنی مرضی سے، اپنے مال میں تصرف اپنی مرضی سے ہم نہ کر سکیں، اس چیز سے روکتی ہے تمہارے نماز. ترجمہ سنا گیا؟ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو کیا ہے؟ بردبار اور نیک ہے، تو بڑا بردبار اور نیک ہے. دونوں مطلب اس کے لیے ہیں مفسرین نے. ہاں، تنزیہ بھی ہے کہ بھائی بڑا نیک بنا پھرتا ہے تو، بڑی چیز آ گئی ہے تو. یہ استہزاءً کہتے تھے، تمسخر، مذاقاً، طنز کے طور پر. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے تھی، تو جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ ہمیں تم سے بڑی امید تھی کہ تو حلیم و رشید ہے، لیکن تو ایسی باتیں بہکی باتیں کرنے لگا ہے. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک، بس ترجمہ دوبارہ کروں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی مالی اعتبار سے. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے اوپر احاطہ کرنے، چاروں طرف سے احاطہ کرنے والے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم عدل کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی طرف سے دیا ہوا باقی جو بچے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنی مرضی سے اپنے اموال میں تصرف کریں، اس چیز سے روکتی ہے. انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو بڑا بردبار اور نیکوکار ہے.